السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جانیں گے حدیث سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے بارے میں فرمائی ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مومن، روح نکل آ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور چل اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف، اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر بالکل ناراض نہیں ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے خوشی اور سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو۔ پھر وہ اسے پہلے سے وفات پائی مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ پھر وہ پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں، فلاں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ پھر وہ آپس میں کہتے ہیں، چھوڑو اسے، وہ تو دنیا کے غم اور فکر میں تھا۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی وہ تو کب کا مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں، اوہو، اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی طرف لے جایا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندی بدبودار ٹانٹ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، نکل تو ادھر، تو بھی ناراض اور تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض، چل شان والے اللہ کے عذاب کی طرف۔ تو وہ بہت زیادہ بدبودار لاش کے بھبوکے کے ساتھ نکلتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کس قدر بدبودار ہے یہ، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ اور دوسری سند سے ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ساتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا دوں، لیکن وہ کہتے ہیں، دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین شخص ہی بیدار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا، اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا، تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے، اس لیے زمین سے کہا جاتا ہے، اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے،
اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آئے جائیں گی، اس لیے اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تیسری روایت میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیامت ہونے والے تک اسے ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک اژدہا اب زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے